وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک اہم مدنی کام ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوا کرتا ہے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ساری دنیا میں ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہر جمعرات لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اسی سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں رضا مسجد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور یہاں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری فضیلتیں ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں. آج میں نے جو حدیث آپ کو سنانی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث تو ایک ہے، واقعہ تو ایک ہے، مگر اس میں سبق بہت پیارے پیارے اور بہت سارے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یاد رہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور پہلی سیڑھی پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، میرے آقا نے فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی پیاری عادت تھی اور کمال کی عادت تھی، اور اس عادت سے آج امت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا عمل جو ان یوزول ہوتا، یعنی غیر معمولی ہوتا، عادت مبارکہ میں شامل نہ ہوتا، تو ضرور سوال کرتے کہ حضور آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، اس میں حکمت کیا. پیارے آقا نے ہر سیڑھی پر آمین کہا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کہ 3 بار آمین کہنے کا سبب کیا ہے، واٹ از دا ریزن، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا. آقا فرماتے ہیں اس دعا پر میں نے آمین کہی ہے. حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یعنی دعا کی گئی بربادی کے لیے. کس شخص کے لیے؟ کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بدبخت ہوا کہ جس نے رمضان پایا، رمضان تو چلا گیا مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا. دوسری آمین. آقا فرماتے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے اب دعا کی بدبخت ہوا وہ شخص، برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا ایک کو پایا اور اس کی خدمت کے سبب وہ جنت میں نہ پہنچ سکا، وہ برباد ہو جائے. اللہ کے حبیب فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہہ دی ہے. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا جبریل امین نے اب دعا کی بدبخت ہوا وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا. آقا فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا ہے.
رضا مسجد کورنگی میں ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پر براہ راست جو دیکھ رہے ہیں وہ تمام اسلامی بھائی ذرا غور کریں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کریں. دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ تینوں دعائیں ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں. یہ تینوں ہماری زندگی کے معمولات ہیں. اگلے چند دنوں کے بعد رمضان آنا ہے. رمضان کیسے گزارنا ہے؟ کیا رمضان کھیل کود میں، کھانے پینے میں، شاپنگ میں، صرف مال کمانے میں گزارنا ہے؟ ہر بندے نے اپنا پلان بنایا ہوگا. نوجوانوں نے پلان بنایا ہوگا نائٹ کرکٹ کھیلنا. کاروباری لوگوں نے پلان بنایا ہوگا جناب زیادہ مال جمع کر لو، رمضان میں سیل زیادہ ہونی ہے. پہلے 5-7 دن میں تراویح پڑھ لو، اس کے بعد 15-20 دن مارکیٹ کھولنی ہے، ساری رات اسی میں گزارنی ہے. باقی لوگوں نے کیا پلان بنایا؟ رمضان میں خوب شاپنگ کرنی ہے. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ طرح طرح کے نت نئے کھانے کھانے ہیں. یہ پکانا ہے، وہ پکانا ہے. آج کل سپر اسٹوروں پہ اسکیمیں لگنا شروع ہو جائیں گی. فلاں تیل کا دام یہ ہے تو فلاں سموسے کا دام یہ ہے تو فلاں پڈنگ کا، اور جناب میٹھے کی آئٹم یہ ہے. یعنی سمجھ نہیں آتا کہ ماہ رمضان آتا ہے تو ایسا لگتا ہے تو فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے، تو کھانے پینے کا مہینہ آ گیا ہے. پوری چاروں طرف کھانے پینے کی ہوٹلیں آباد، اسکیمز اناؤنس، ریسٹورنٹ فل، سحری آفر، افطار آفر. مجھے بتائیے تو صحیح، اس پورے رمضان کی اس پوری تیاری میں عبادت کہاں ہے؟ کوئی تلاوت آفر، کوئی تراویح آفر، کوئی رات شب بیداری آفر، کوئی ذکر و اذکار آفر. یعنی رمضان کی پوری پریپریشن میں، تیاری میں اور آپ سوچیں، جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، کہ یہ کسی نے پلان کیا کہ یار تراویح کے ساتھ اتنے گھنٹے قرآن بھی پڑھنا ہے، روزے تو رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن کوئی صورت ایسی بناؤں کہ میں روزانہ اتنی بار درود پاک بھی پڑھ لوں، میں اتنے غریبوں کی مدد کروں، اپنے افطار میں سے کچھ کم کر کے کسی غریب کے افطار کا انتظام کر دوں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا ہوئی کہ نہیں اس کا حساب کروں، صدقہ خیرات کتنا کروں گا، اللہ ہمت دے تو پورا ماہ نہیں تو آخری عشرہ اعتکاف کر لوں. یعنی رمضان آیا رحمتوں کے لیے، مغفرتوں کے لیے، مگر ہماری پلاننگ ہی کچھ اور ہے. یاد رکھیے یہ حدیث، یاد رکھنا پورا رمضان، کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، جبریل امین نے دعا کی ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور آقا نے آمین فرمائی ہے. بربادی سے بچ نہیں سکے گا وہ شخص جو رمضان آنے پر بھی نہ بخشا گیا. دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آمین کہی کہ جو والدین یا والدین میں کسی ایک کو زندگی میں پالے، ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اس کی خدمت جنت میں نہ پہنچا دے، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. سب کے والدین یا تو آپ کے ساتھ ہوں گے یا دنیا سے چلے گئے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ماں باپ کو ایسا راضی کیا، ماں باپ کی اتنی خدمت کی کہ ماں باپ کی خدمت مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دعا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کی خدمت کرنے کے بعد جنت میں نہ پہنچے. اس دعا سے بچنا ہے، اس دعا کے ثمرات سے بچنا ہے، تو ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، جنت حاصل کیجئے. اور تیسری بات کتنی اہم ہے، یہ روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے. ہم نہ جانے دن میں کتنی بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، مگر اس نام سننے کے بعد کتنی بار آمین کہتے، کتنی بار درود پڑھتے ہیں. نہ جانے کتنی بار ہمارے سامنے نبی پاک کا نام لیا جاتا ہے مگر زبان پر درود نہیں ہوتا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خدا را اپنا معمول بنائیے. درود پاک نہ پڑھنے والا، حدیث کا مضمون ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود نہ پڑھنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. تو جب پیارے آقا کا نام لیں درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں.
اور علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھنا، مثال کے طور پہ پیارے آقا کا نام لیا گیا بار بار بیان میں یا نعت خوانی میں، اور اس وقت وہ درود نہیں پڑھ سکا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اسے دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پڑھ لینے چاہیے، تاکہ اگر کبھی نام سنا تھا اور درود نہ پڑھ سکا تو وہ بعد میں درود پڑھ لے، وہ بعد میں درود پڑھنا اس وقت کے درود کا قائم مقام ہو جائے گا۔ زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، کوئی 100 بار، کوئی 200 بار، زہ نصیب روزانہ کم از کم 313 بار پڑھ لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ درود پاک کیسی برکتیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا، یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہے۔ میں آج اگر پورا بیان ان تینوں چیزوں پہ کرنا چاہوں تو بڑی آسانی سے اسی پر بات ہوتی رہے گی، مگر موضوع چونکہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کو میں نے یہ سمجھ لیں حدیث بخاری شریف کی سنا کر ہائی لائٹ کر دیا ہے، وہ ایک چیز سامنے رکھ دی ہے کہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان میں اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنا، اور جب جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے تب درود پاک پڑھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ بھی ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، فضول باتوں سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر، جس ٹاپک پر میں نے بات کرنی ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے بیان کا، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر ہی شخص کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اگر یہ ہم اس پر صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو بہت زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے، وہ احتیاط کیا ہے، ضرور بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پاؤں ایک نوجوان، ایک لڑکے کے پیر پر رہ گیا، بے خیالی میں، دانستہ نہیں، غیر دانستہ طور پر۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے ساختہ کہا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ ایک نوجوان، ایک بچے نے بے ساختہ چیخ کر یہ امام اعظم سے کہا۔ امام اعظم کون ہیں؟ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، جن کی عبادت کے چرچے ساری دنیا میں ہیں، جو کئی کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کریں، جن کے شب و روز عبادت میں گزریں، تلاوت قرآن میں گزریں۔ ایک نوجوان کی جب آپ نے یہ آواز سنی، امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کپ کپانے لگے اور غش کھا کر، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ حضور، ایک لڑکے کی بات پر آپ اتنا گھبرا گئے؟ بچہ ہی تھا، اس نے ایسی بات کہہ دی، آپ اتنا گھبرا گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو، کیا معلوم اس کی آواز میرے لیے ایک الارم ہو، مجھے یہ بتایا جا رہا ہو۔ سوچئے نیچے اسلامی بھائی، یہ لیول تھا خوف خدا کا کہ کسی سے بھی یہ سننا پسند نہ کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے، یعنی یہ ڈر لگ جاتا تھا کہ کوئی ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑ لے، اللہ کا کوئی بندہ قیامت کے دن ہم سے بدلہ نہ مانگ لے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، آپ نے ڈیلیبریٹلی جان کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، غیر دانستہ آپ کا پیر رہ گیا، پھر بھی ڈر کر بے ہوش ہو گئے۔
اب یہاں وہ بندہ سوچے جو جان بوجھ کر تکلیفیں پہنچاتا ہے، جانتے بوجھتے لوگوں کے دل توڑتا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اصل میں ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ امامے والے بھی ہیں، کئی میں داڑھی والے ہیں، کئی نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زندگی میں ہم پر دو بڑے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میں سے بہت سارے یہاں چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ حقوق اللہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل بچنا چاہیے۔ مگر ایک بڑا ہماری زندگی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے، کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور آج بیان کا موضوع یہی ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا انسان مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات کو سنیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، انہیں اس بات کا خیال رہا کرتا۔ یہی امام اعظم کی کیا بات ہے، ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم بندہ تھا، اس کو قرضہ دیا تھا، اس کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی پر، آپ کے چپل پر کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے امام اعظم نے اپنے چپل کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ جو ہے اچھل کر اس مقروض کی، اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے،
اب اگر میں کیچڑ نکالتا ہوں تو دیوار کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب رہ جاتی ہے۔ اسی شش و پنج میں ہیں، اسی ٹینشن میں ہیں کہ اب وہ شخص باہر نکلتا ہے، دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہے، سمجھ گیا کہ امام اعظم آئے ہیں، قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ کہتا حضور تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا ٹالم ٹول کرنے لگا، ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑا مزید ٹائم دے دیں۔ اللہ اکبر، امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، خوف خدا دیکھو، حقوق العباد کا خیال دیکھو۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے ذرا معاف کر دینا، مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دیوار خراب کر بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری دیوار کیسے صاف کروں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ مسلمانوں کا امام ہے، لاکھوں لوگ جس کے پیچھے ہیں، میرے دروازے پر آ کر چھوٹے سے معاملے پر مجھی سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا، ایسے ہی بزرگوں نے دلوں میں وہ قدر و منزلت حاصل نہیں کی۔ وہ مقروض، وہ غیر مسلم پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک کام کریں، دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی، میرے دل میں جو بے ایمانی کی کیچڑ ہے پہلے وہ صاف کیجئے۔ جو مذہب اتنا پیارا ہو، اس طرح معافی کا درس دیتا ہو، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ امام اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خوبصورتی اسلام کی۔ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کوئی بندہ باہر آ کر کہے یار تم نے میری دیوار خراب کر دی، تو کیا ہو گیا بھائی؟ خراب کر دی تو کون سا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا ہی تو ہوا ہے، اس پہ باہر نکل آئے ہو، باتیں کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک تو قصور کیا، ایک تو چوری، دوسری سینہ زوری۔ دیواریں بھری تو دیتے ہیں نا، جس نے جو نئی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ہر دیوار پہ جا کے چوکنگ کر دینی ہے۔ کسی کا گھر ہے، کسی کی دیوار ہے، وہ بیچارہ بار بار رنگ کرواتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پھر آگے کوئی اپنی پروڈکٹ لگا کے چلا جاتا ہے، نہ جانے کوئی ڈاکٹر کی ایڈورٹائز لگاتا ہے، کوئی حکیم کی ایڈورٹائز لگاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حقوق العباد کی پامالی ہے، بغیر اجازت کسی کی دیوار کیسے رنگ سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، میں نے خود یہ دیکھا کہ ایک صاحب کوئی قید تھے، ٹھیک ہے، کوئی سیاسی قیدی تھا، تو فلاں کو رہا کرو، مجھے نام بھی پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتا رہا، یہ بات میں کر رہا ہوں آج سے 20 سال پرانی، کم از کم 20 سال پرانی۔ ہمارے گھر کے پاس سے میں نکلتا تھا تو ایک دیوار پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کو رہا کرو۔ تھوڑے دنوں بعد اس گھر والے نے بیچارے نے کوئی پینٹر بلوایا، اپنی دیوار کو صاف کروایا، چونا لگوایا، تھوڑے دن بعد پھر لکھا بھائی فلاں کو رہا کرو۔ وہ کہے یار، تھوڑے دن بعد پھر اس نے کسی پینٹر کو بلایا، پھر جناب اس کو چونا وونا لگا کے صاف کرایا، تھوڑے دن بعد پھر لکھا فلاں کو رہا کرو۔ اب اس بیچارے نے آخر میں چونا لگا کر لکھ دیا فلاں بھائی ادھر قید نہیں ہے، میرے گھر میں تھوڑی قید ہے کہ تم روز آ کر لکھ کے چلے جاتے ہو فلاں کو رہا کرو۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ہماری وجہ سے اور احساس تک نہیں ہے۔ ایک امام اعظم ہیں کہ ان کے پیر سے کیچڑ لگ جائے تو انہیں بے چینی ہو جائے، پیر کسی کے پیر پر رہ جائے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جائے۔ ادھر کسی کا مال دبا کر یار دوستوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، دے دیں گے نا بھائی، جب آئیں گے جب دے دیں گے، بار بار کیا گھر پہ پیسے لینے آ جاتے ہو؟ یہ وہی بندہ ہے کہ جب اس کو قرضہ چاہیے تھا تو اس کے گھر کے دھکے کھاتا تھا، ارے بھائی تمہاری بڑی مہربانی، میں وقت پر پیسے لوٹا دوں گا، میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی بھر احسان مند رہوں گا، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میرے بچے تم کو دعائیں دیں گے۔ اور اب وہی بچے دروازہ کھول کر کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، جاؤ، کیا بار بار آ جاتے ہو؟ پہلے تو دعائیں دینے کے وعدے تھے، اب چپل گھسوا رہے ہو۔ ٹھیک ہے آج وہ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا کچھ، مگر یاد رکھیے گا جو ظالم ہے نا وہ سوچ لے، حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب ظالم مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے، آج اس کے پاس جا کر دے دو، آج اس سے معافی مانگ لو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج، لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں،
حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں، ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا، اب اس کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا۔ معافی مانگیے، لوٹا دیجئے، کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے، دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے، کیونکہ قیامت کے دن معافی نہیں چلے گی، اس دن تو سارے ہی معافی مانگیں گے، یا اللہ معاف کر دے، بندے سے بھی بندہ کہے گا معاف کر دے، وہاں معافی نہیں ملنی ہے میٹھے اسلامی بھائی۔ یہ دن ہے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ آج ہے نا، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں،
یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے، یاد سمجھ لیں۔ بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے، بڑی آسان حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آگے فرمایا، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچ لیجیے بات کدھر تک جائے گی، ہیں جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو، اور آپ مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ سوچئے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے، تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں، کنڈکٹر سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں۔ کنڈکٹر اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ مسافر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، مسافر کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ہر بندہ سوچے، اگر کوئی پولیس والا بیٹھا ہے، پولیس والا نہ جانے روزانہ کتنوں کو تکلیف دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اگر کوئی پولیس والا روک لے، چاہے غلطی ہماری ہے، ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی گالیاں دینا ہے دے دو، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ دو؟ غور کرتے جائیں، دکاندار گاہک کو تکلیف دے رہا ہے، گاہک دکاندار کو تکلیف دے رہا ہے، استاد شاگرد کو ذلیل کرتا ہے، شاگرد استاد کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نہ جانے روزانہ میں کتنے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ دوبارہ حدیث دہراتا ہوں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیسے جواب دیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ویسے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ویسے ہی ثواب کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعمال نہیں ہیں۔ اور اگر قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مولا اس نے مال دبایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے رب اس نے میری زمین دبا لی، یہ مجھے سب کے سامنے ستاتا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے، صرف گھور کر دیکھنا، مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جو نظروں سے ستاتے ہیں، نظروں سے ڈراتے ہیں۔ سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اے لوگوں کو ڈرانے والوں، اے روب جمانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، بڑے خوش ہوتے ہو نا، میرے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی، نیچی نگاہ کر دو۔ روب ایسا ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کہتے ہیں نیچی نگاہ کر کے بات کرو، میرے سامنے دیکھ کیا رہے ہو؟ پتہ نہیں کون ہے تمہارے سامنے، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بول ادا کرتے وقت خوف نہیں آتا؟ یہ جملہ حدیث کا کتنا ڈرانے والا ہے کہ جو آج مسلمان کو نظروں سے ڈرائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا۔ ارے جب رب ہی ناراض ہو گیا، اللہ نے قیامت کے دن بخشنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، رحمت کرنے کے بجائے اگر مجھے ڈرانا فرما دیا، ڈرانے کا حکم دے دیا، تو جائیں گے کدھر؟ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام روب جھاڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی عزت دے دی ہے، کوئی شہرت دے دی ہے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جاؤ، ان کی مدد کرو۔ کیوں ستاتے ہو لوگوں کو؟ کیوں ڈراتے ہو؟
آج جو والدین مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خامہ خواہی ستائیں، سب کے سامنے ذلیل کریں، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ شوہر مجھے سن رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جب چاہیں بیوی کو ذلیل کریں، جب چاہیں بیوی کو برا بھلا کہیں، جب چاہیں اس کا دل توڑ دیں۔ آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری کمرے میں تکیے پہ منہ رکھ کے روتی رہتی ہے، کرے کیا، بیوی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، کدھر جائیں، ظالم شوہر ہے، سہ رہی ہے۔ مگر ایک دن تو آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہی بیوی کھڑی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے ہی کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ باپ شراب پی کر روز آ کر ہمارے گھر میں گالیاں دیتا تھا، کدھر جاؤ گے؟ پڑوسی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، کدھر جائیں گے؟ اگر بھائی بہن آ گئے کہ یا اللہ، ہمارا بڑا بھائی تھا، والد کے انتقال کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہم بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکے، اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ یہی پڑوسی کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا ملازم، غریب ملازم جس کو پتا ہے کہ سیٹھ کو کچھ بھی سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکال دے گا، بیچارہ سر جھکا کے گالیاں بھی سنتا ہے، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتے ہو۔ وہ غریب آدمی ہے، اسے پتا ہے کچھ بھی کہوں گا کہ صاحب میری غلطی نہیں ہے، اور گالیاں دے گا، زیادہ بولوں گا تو تھپڑ مار دے گا، نوکری چھوڑ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے وہ غریب آج اکیلا ہے، مگر کل رب کی بارگاہ میں رب اس کے ساتھ ہوگا۔ اے اپنے ملازموں کو ڈانٹنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اس دن کدھر جاؤ گے؟ آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں، روز نئی ڈیمانڈ ہے، لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی۔ تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس و سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی اسکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا؟ شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو۔ غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے، اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے۔ ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے، مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، رشوت ہے۔ علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں، بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے۔ ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سسر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نہیں ڈیمانڈ کرتے ہو، تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا، اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے۔ وہ غریب لوگوں پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خدا نہ کرو ایسا۔ پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے۔ ڈیمانڈیں نہ کرو، کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا، کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا۔
ہیں 2 بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم میں دے دینا۔ وہ داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں۔ جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن۔ حالانکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ انسان کے 2 باپ اور 2 ماں ہوتی ہیں۔ ایک باپ اور ماں وہ ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک ماں باپ وہ ہیں جن کے یہاں ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے ساس اور سسر ہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار، اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا، مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں، جس طرح آپ کی اور اولاد ہے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، میری ٹینشن مت لیجئے گا، کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا، میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجئے گا، میں آپ کا بچہ ہوں، بتاؤ ان کے دل سے تمہارے لیے کیسے دعا نکلے گی۔ لیکن آج تو ہمارا انداز ہی اور ہے نا کہ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، میں کتنی مثالیں دوں کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ توبوا الی اللہ، استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بات کو طے کر کے جائیے، آج ایک سچا پکا ذہن بنا کر جائیے کہ آج کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ دیکھو اس پہ نیت کرنی پڑے گی، مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے، بہت ساری نمازیں ہوں، بہت سارے روزے ہوں، بہت سارے حج اور عمرے ہوں، اور اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہوں، تکلیف میں ہوں، ٹینشن میں ہوں۔ آپ پتہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹینشن دینے والے، تکلیف دینے والے، جھاڑنے والے، ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار جان چھوٹ گئی یار، اتنا تنگ کرتا تھا، اتنا ستاتا تھا۔ ایسے بندے بن کر مرو گے تو کیا مرو گے؟ ایسے رہو کہ ساری دنیا سے آپ جتنے لوگ آپ سے ملے سب آپ سے محبت کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھو، کسی کی دعائیں لو، کسی کی خدمت کرو۔ دنیا سے جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ بڑا مہربان بندہ تھا، بڑا خیال رکھنے والا تھا، ہماری بڑی خدمت کرتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا۔ سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی؟ بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا، بچہ روتا ہوا آتا ہے نا، جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو۔ کیا بندہ تھا جو چلا گیا، کیسا شخص تھا ہمارا مہربان، ہمارا خیال رکھنے والا، جب ملتے دعائیں دیتا، جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا، مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ سوچنے والی بات۔ تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں، یہ میری وجہ سے انہیں سکون ہے؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو۔
اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں، تو اپنے انداز کو بدلیے، آسان ہو جائیے، نرم ہو جائیے، تکلیف دینے والے نہ بنیے، ورنہ جب تکلیف دیتے دیتے دنیا سے جائے گا نا، آپ کو پتہ ہے وہ خود کتنی بڑی تکلیف میں آ جائے گا۔ ایک بار نبی پاک نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بڑا بڑا کمال کا سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کے معنی ہوتے غریب، کنگال۔ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو شاید آپ بھی دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، فرمایا مفلس وہ ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس حج، عمرہ، نماز، روزے، صدقات سب ہوں گے۔ اے نماز پڑھنے والوں سنو، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں سنو، اے صدقہ خیرات دینے والوں غور سے سنو، اے مسجدوں میں آ کر ماشاءاللہ مسجد کی خدمت کرنے والوں سنو، بڑی اچھی بات ہے تم نیکیاں کرتے ہو۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل توڑا ہوگا۔ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا اس بندے نے ہمارا دل دکھایا، ہمارا مال دبایا، ہمیں گالی دی، ہماری غیبت کی، اے اللہ ہم پر ظلم کیا، ہمیں بدلہ دلا دے۔ اس دن پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان مظلوموں کو نیکیاں دے گا۔ کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی صدقے لے جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی بھی بندے باقی ہوں گے، کیونکہ جس کی عادت میں ہی گالیاں دینا ہے، جس کی عادت ہی روزانہ دل توڑنا ہے، جس کی عادت ہی لوگوں کو ستانا ہے، سوچے وہ 40 سال اگر زندہ رہا، 50 سال زندہ رہا، کتنے لوگوں کا دل توڑا، اگر وہ سارے قیامت کے دن کھڑے ہو گئے تو کدھر سے حساب چکتا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی لوگ باقی بچیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں تو ہوگی نہیں دینے کے لیے، تو کسی کے گناہ، پھر کسی کے گناہ، اور پھر اعلان ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مفلس یہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ جو میں نے بیان کے شروع میں بات کی تھی نا میٹھے اسلامی بھائی، حقوق اللہ بہت ضروری ہیں مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے زیادہ سینسٹیو، اس سے زیادہ حساس جو ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو بس آج پکی سچی نیت کر دو کہ اللہ کا کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میں ناراض نہیں کروں گا، میں تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا، راضی کر لوں گا، کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے، ادھر مارے جائیں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا، میں تو کسی کو، مسلمان کو پریشان نہیں کرتا۔ اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو کون بتائے؟ اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے، آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے، اور ستائیں گے، اور ڈانٹیں گے۔ سوچیے آپ، ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں۔ ایسے شوہر کس کا؟ ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں خود سوچئے نا۔ اتنا خوف گھر میں، بیٹے اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کریں، ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہیں۔ یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں۔ اسی طرح سیٹھ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی۔ تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے، تنگ کرنے والا، ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا، اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے۔
نہیں جناب آپ اوکے نہیں ہیں، آپ سے بڑی تکلیف ہے، آپ سے بڑی ٹینشن ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو خدا را خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں، لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے؟ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے، اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن، ایمرجنسی طاری۔ اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپکٹر ہوں، گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے، جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے۔ ارے بڑا بھائی ہے، والد ہے، یا کوئی پولیس انسپکٹر ہے، اپنے بارے میں سوچے کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، کمفرٹ ہو جائے، آسانی محسوس ہو، گھر والے کہے ابو آ گئے، بھائی آ گیا ہے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، ادھر تو سارے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ اور اب میں 2-3 ایگزامپل دے کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب عادت ہے نا، کسی کے گھر گئے اور وہاں جا کر جناب کسی نے دعوت پر بلایا، ایک تو اس نے مہربانی کی ہمیں بلایا، ہم کیا بنے؟ مہمان۔ مہمان کے آداب ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں، گھر میں کھانے میں عیب نہ نکالے، فرمائشیں نہ کرے، مگر ادھر ایسے مہمان ہیں کہ ان کو مہمان بنا لے۔ اب اپنی خیر نہیں ہے کیونکہ گھر میں جاتے ہی انہوں نے شروع ہو جانا ہے، یار ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں، میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی تم نے کلر کرنے کا کہا تھا، ابھی تک کلر نہیں کروایا، یار پنکھا تو دیکھو تمہارا کتنی آواز کر رہا ہے، باہر میں نے موٹر سائیکل کھڑی دیکھی ابھی تک وہی پھٹیچر موٹر سائیکل لے کے رکھی ہے۔ ارے بھائی بندہ بولے میں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے، اپنے گھر کا انسپیکشن کے لیے نہیں بلایا۔ اچھا اب جب کھانا آیا تو نہیں یار میں تو چاول نہیں کھاتا، اب صاحب کے لیے روٹی ڈھونڈ کے لاؤ، میں تندور کی روٹی سے پرہیز کرتا ہوں، سلائس کھاتا ہوں، اب سلائس گھر میں نہیں ہے اس کے لیے سلائس لے کر آؤ۔ میں اچھا کولڈ ڈرنک کا انتظام نہیں ہے مگر پہلے ہی کہہ دیا میں تو ڈائٹ بوتل پیتا ہوں، چلو بھائی اب وہ شرمندہ بھگا رہا ہے کسی کو ڈائٹ بوتل۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو دسترخوان پر آ گیا اس کے سوا کچھ نہ منگوائیں، ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو۔ ایک بار مجھے یاد ہے ایک صاحب نے، ہم کھانے پر بیٹھے تو میزبان سے کہا کہ ٹیشو پیپر لائیے گا۔ اچھا ہر بندہ سمجھتا ہے ہر گھر میں ٹیشو ہوگا، نہیں ہوتا۔ اس بیچارے نے شرم کے مارے باہر گیا، بچے کو پیسے نہیں، بتا جاؤ بھاگ کے جلدی سے ٹیشو پیپر لے کر آؤ۔ اب سوچیے آپ کی چھوٹی سی فرمائش نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دسترخوان اگر پسند ہے تو کھا لیجیے، اگر آپ کا مزاج نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا کہ کھانا پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے، عیب نہ نکالتے۔ لیکن آج کسی کو میزبان بنا لے، مہمان بنا لے، وہ مہمان میزبان کے لیے ٹینشن بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ یہاں تک لکھا کہ آپ کو جدھر بٹھائے ادھر بیٹھے۔ میزبان جہاں کہے نا حضور آپ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، بندہ کہہ نہیں ہے ذرا میں ادھر بیٹھوں گا، کیا پتا اس کو وہاں نہ بٹھانا ہو، آپ کو وہاں بیٹھیں گے تو گھر کی بے پردگی ہونی ہو، وہ صوفے کا کور ہی پھٹا ہوا ہو، اس بیچارے نے اوپر چادر رکھی اپنا عیب چھپایا ہو، مگر آپ جا کر وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اپنی عادت بنائیں۔ آپ بتائیے ہے بڑی باریک سی بات، مگر کیا ہم کسی کے مہمان بنتے وقت یہ خیال کرتے کہ اس کو ٹینشن نہ ہو؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے بالکل، اور آخر میں دعائیں دے کر آئیں، عیب نکال کے نہ آئیں۔ پرابلم یہ کچھ لوگوں کا کام ہی عیب نکالنا ہے، ان سے ہاتھ ملاؤ تو ایسا لگتا ہے کانٹا چبو دیتے ہیں، بندہ بولے نہ ہی ہاتھ ملاتا تو اچھا تھا یار۔ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی، کبھی امامہ نہ پہنو تو کہتے ہیں آج امامہ نہیں پہنا، کبھی امامہ پہنو تو یہ والے رنگ کا کیوں پہنا ہے؟ یار تم مسکراتے نہیں ہو، زیادہ مسکرائے تو ہر وقت مسکراتے رہتے ہو، بندہ بولے کروں کیا اس کے سامنے، اتنی ٹینشن۔ تو ایسے نہ بنے۔ کیا لوگوں میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ ایک مثال بڑی پیاری ہمارے نگران شورا دیتے ہیں، 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے گھریلو مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں بھی مکھیاں ہوتی ہیں۔ گھر کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر کی مکھی ڈھونڈ کر گندگی پر بیٹھے گی، جدھر کچرا پڑا ہوگا نا، گھر کی مکھی ہاؤس فلائی ادھر ہی جا کے بیٹھے گی۔ آپ کا کبھی جسم میں کہیں زخم لگ جائے وہ زخم پہ آ کر مکھی بیٹھے گی، گندگی پر ہی مکھی بیٹھے گی۔ اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ جا کر۔ آپ بنے شہد کی مکھی، جس میں جو خوبی ہے اس کو بیان کریں، لوگ آپ سے خوش ہوں گے، یار آپ ماشاءاللہ بیان بڑا اچھا کریں، آپ مسکراتے بڑا اچھا ہیں، آپ کا امامہ بڑا پیارا ہے، یار آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا پابندی سے مسجد میں آتے ہیں۔ خوش ہوگا نا انسان، تعریف کرو گے تو۔ مسجد میں 5 وقت آتا ہے، اس کو کہیں گے لیٹ کیوں آتے ہو یار، ٹائم پہ آیا کرو۔ ارے آ تو رہا ہے،
اس پہ بھی تمہیں پرابلم ہے. یعنی طنز ہی کرنا ہے, عیب ہی نکالنا ہے, تو پرابلم تمہارے اندر ہے کہ تمہیں نظر ہی عیب آتا ہے, تمہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی, اپنا علاج کرواؤ. تو یہ ہو گئی ایک مہمان بنتے ہوئے میزبان کو تکلیف. اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں, ثواب کا کام ہے, بندہ کہتا ہے یار میں سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں, ضرور جائیے, مگر مریض کی عیادت کے بھی تو آداب ہے نا. مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں کہ اس کے پاس جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو دعائیں دیں. کچھ لوگ مریض کے پاس جا کر اس کو مزید بیمار کر کے آ جاتے ہیں, یار تم تو مجھے بہت بیمار لگ رہے ہو, تمہاری بیماری تو بہت بڑی لگتی ہے, اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا. بندہ کہ یار یہ میرے کو مارنے آیا ہے یا مجھے دعا دینے کے لیے آیا ہے؟ یعنی جا کر مریض کو بھی تکلیف. او ہو اتنی ڈرپ ہے, اتنی ساری دوائیں, ہو کیا گیا تم کو؟ اللہ کے بندے مریض کو جا کر حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, سب خیر ہو جائے گی, اللہ بہتر کرے گا, گھبرانا نہیں, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے. یہ انداز کی بجائے الٹا ٹینشن. منع ہے کہ مریض کے سامنے ایسا منہ بھی نہ بنائے کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو. لیکن یہ آداب پڑھے کس نے ہیں؟ اور باہر نکل کے کہتے ہیں یار میں تو سنت ادا کر کے آیا ہوں. بھائی آپ تکلیف دے کر آئے ہیں اس کو. پھر اسی طرح عیادت کے آداب میں یہ لکھا کہ بندہ مختصر وقت کے لیے بیٹھے. مریض زیادہ باتیں نہیں کر سکتا, اس کو آرام کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو لباس چینج کرنا ہوتا ہے. تو اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ بیٹھے تو الگ بات ہے, ورنہ چند منٹ بیٹھیں اور چلے جائیں. لیکن کچھ لوگ گھنٹوں. اچھا ایک ہی سوال سب نے کرنا ہے, یار یہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اب وہ بیچارہ پوری اسٹوری سنائے کہ اس کو ابھی ایک گیا دوسرے کو, پھر دوسرے کا بھی یہی سوال ہوگا, یار تمہیں ہوا کیا ہے؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے موبائل میں ریکارڈ کر کے رکھ لے, جو آئے پلے کر دے, یہ ہوا تھا بھائی, پورا سن لو. اچھا پھر دوسرا سوال, ڈاکٹر نے دوائیاں کون سی دی ہیں؟ بھائی تم کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی MBBS کیا ہو, کیوں بتاؤں تم کو دوائیاں کون سی دی ہیں؟ اچھا علاج کیا چل رہا ہے, ڈرپ کون سی لگائی ہے؟ ساری فائلیں کھولتے ہیں. ارے بھائی تمہیں پڑھنے آتا نہیں, فائل میں لکھا کیا, خواہ ڈاکٹر بننا ہے, روب جھاڑنا ہے. تکلیف ہے یہ ساری چیزیں. سوچیے آپ, جب ابھی سمجھ نہیں آ رہا, جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے اور آپ سے یہ سوال بار بار کیا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوں گے, بیٹھے بندہ کروٹ بدلنا چاہ رہا ہے, سونا چاہ رہا ہے, مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. یہ بھی مریض کی تکلیف کا باعث ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے کو گئے, وہ کھڑے ہی نہ ہوں, بیٹھے رہے, اور لوگ آئے وہ بیٹھے, دوسرے آئے وہ بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں دروازے کی. کہا بیٹا بالکل کنڈی لگا دو, مگر باہر سے لگا دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی باہر جاؤ اور باہر سے کنڈی لگا دو. تو یہ بھی ہمیں احتیاط ہونی چاہیے کہ بعد میں مریض کو ہی نہ کہنا پڑے حضرت آپ بھی جائیں, مجھے آرام کرنی ہے. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمارے ہر عمل میں ہمیں سوچنا ہوگا, اور یہ تمام چیزوں کا علم کتابوں میں ہے کہ مریض کے پاس جانے کے آداب کیا ہیں, مہمان بننے کے آداب کیا ہیں. ابھی وقت میرے پاس تھوڑا ہے, ورنہ پڑوسی کے آداب کیا ہیں. پڑوسی کے لیے تو اتنی روایتیں موجود ہیں کہ جس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی. مگر آج ہمارے پڑوسیوں کا جو حال ہے, حالانکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھجوا دیا کرو. مگر آج ہمارے بچے برگر کھانا چاہتے ہیں, بروسٹ کھانا چاہتے ہیں, اور ہم منگوا کر اس کے ڈبے باہر پھینکتے ہیں تاکہ پڑوسی کے بچے بھی رونا شروع کر دیں. اگر پڑوسی غریب ہے تو ان قیمتی چیزوں کو اگر گھر میں منگوایا ہے تو اس کے ریپر, اس کی تھیلیاں گھر کے باہر نہیں رکھنا چاہیے. قیمتی فروٹ لائے ہیں یا تو پڑوسیوں کو بھی دیجیے, اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کی چھلکے تو باہر نہ پھینکیں تاکہ پڑوس کے بچے ابو کو کہے کہ برابر والوں کے یہاں سیب آیا, ان کے یہاں آم آیا, ابو ان کے یہاں فلاں ہوٹل سے کھانا آیا, ہمیں بھی چاہیے. وہ غریب کدھر اپنے بچوں کو کھلا سکے گا؟ اگر مدد نہیں کر سکتے ہو, تعاون نہیں کر سکتے ہو, تو تکلیف تو نہ پہنچاؤ. رات کو جناب گھر میں کام ہو رہا ہے, ڈرل مشین سے سوراخ ہو رہا ہے, کبھی جوس بنانا ہے, کبھی مسالہ پیسنا ہے, تو گرینڈر مشین چل رہی ہے. کبھی نہیں سوچا کہ اگر فلیٹ میں رہ رہا ہوں تو نیچے والا کیسے سوئے گا, برابر والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں. ارے ہوتی ہو تو ہوتی رہے, ہمارا کام پورا ہونا چاہیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں. ایک بار نبی پاک پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ آقا نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک کہیں پڑوسی کا وراثت میں حصہ بھی نہ بیان کر دیں. اتنے حق ہیں. مگر سچ بتاؤ, ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟ کچرے کی تھیلی اس کے دروازے کے باہر, موٹر سائیکل اس کے دروازے کے باہر پارک, گھر میں پانی بہانا ہے اس کے گھر میں پانی جا رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. آج ہم نے نیت کی ہے پیچھے اسلامی بھائی, دوبارہ دہرا لیتے ہیں, آج کے بعد ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف نہیں دیں گے. اور آج یہ بھی کرنا ہے, جو نہیں دیں گے اچھی بات ہے, جو دے چکے اس کا کیا ہوگا.
اس کو اس میں معافی مانگے. کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے. معافی مانگ لیں. یقین کریں میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے میں نے پڑوسی پر بیان کیا تو میری بھی ظاہر لائف بہت بیزی ہے, ٹریول بہت رہتا ہے, میں بہت کم ہی اپنے گھر رہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار میں تو پڑوسیوں سے ملا نہیں ہوں اور پتہ نہیں پڑوسی راضی ہیں کہ نہیں, گھر والوں نے تنگ نہ کر رکھا ہو. تو الحمدللہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے کچھ تحفے خریدے اور میں اپنے ایک ایک پڑوسی کے گھر گیا, ان کا دروازہ بجایا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے آج تک کوئی تکلیف آپ کو ہوئی کہ نہیں, مگر آج ہی میں نے بیان کیا ہے. میں نے خود کئی روایتیں پڑھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے کسی خاندان والے کی وجہ سے, گھر والے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں. اتنے خوش ہوئے پڑوسی, اتنی دعائیں دی, میں نے کچھ تحفہ بھی پیش کر دیا. اس سے کیا گیا, ہمارا ایک محبت بڑھ گئی اور پیار بڑھ گیا. مصیبت میں یاد رکھیے گا جب آپ گھر پر نہیں ہیں نا اور آپ کے گھر پہ کوئی آفت آئے گی, سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا امیجیٹ پڑوسی کر سکتا ہے. بالکل برابر کے گھر والا آگ بجھانے میں, گھر میں کسی کو ہاسپٹل پہنچانے میں, کسی بھی تکلیف میں سب سے پہلے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی کر سکتا ہے. مگر اس کو اتنا ستایا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی تکلیف ہو, کہ بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میں تو پہلے ہی اس سے پریشان بیٹھا ہوں. ایسا نہ کیجیے. تو میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ملازمین سے مانگ لیجئے معافی. معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ اسے اور عزت دے دیتا ہے. دل مل جائے گا, کوئی بات بری لگ گئی ہوگی تو معاف بھی کر دے گا. کوئی حرج نہیں. اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو بٹھا کر بھی ان سے کہہ دو کہ آج تک اگر میری کسی بات سے آپ کو برا لگا ہے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, اور اس نیت سے معاف کرو. اور پھر اللہ سے عرض کرنا, اے اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں, اے کریم میں تیرے بندوں سے معافی مانگ رہا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف فرما دے. شب قدر کو دعا پڑھتے ہو نا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ پڑھا ہے کبھی؟ اس کا ترجمہ یہی ہے, اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو بندوں کو معاف کرو, بندوں سے معافی مانگو اور رحمان سے امید رکھو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی دعوت اسلامی کا پیارا انداز ہے. دعوت اسلامی اس پوری دنیا میں امن چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے, مسلمان شیر و شکر ہو کر رہیں یہ چاہتی ہے. دراصل یہی اسلام چاہتا ہے, یہی رب کی رضا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں جہاں بدلہ لینے کا نہیں, معافی مانگنے کا درس دیا جاتا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں کسی کو ستانے کا نہیں بلکہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیا جاتا ہے. یہ مدنی ماحول ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت, سمجھیے کہ خوشگوار ماحول بنانا چاہتا ہے. آپ اس سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور یہاں آخر میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, رمضان کی آمد ہے. ساری دنیا میں عاشقان رسول اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, اپنا صدقہ دیتے ہیں, اور ضرور دینا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان میں دو کام بڑے اہم ہوتے تھے. پیارے آقا رمضان کیسے گزارتے, اگر کوئی دو جملوں میں بیان کرنا چاہے تو میرے آقا کی دو عادتیں. آپ رمضان میں خوب تلاوت کرتے تھے اور خوب سخاوت کرتے تھے, خوب خیرات کرتے تھے. صحابہ کہتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے, آقا کا دریائے سخاوت اس سے زیادہ تیز چلتا تھا. سب کو نوازتے تھے. تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے, آپ کی 10 روپے کی وہ ہے جیب اجازت دیتی ہے, اب 10 روپے کا صدقہ خیرات کریں. آپ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آپ لاکھوں دے سکتے ہیں, آپ لاکھوں دیں, کم نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے, سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ, آپ کی خیرات کا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے, جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اسے 2 صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب, ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب. ایک حدیث پاک سن لو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان. تو اپنوں کو دیجئے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے مسلمان رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے ملازمین کو دیکھیں. اس کے بعد میری گزارش ہے, عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے,
جس کے ہزاروں ہزار مدرسے اور جامعہ بن گئے، جو سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے، جس کے 26,000 سے زیادہ اجیر ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جس سے وابستہ ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک مدنی چینل کا ہے، ہماری دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیں، دل و جان سے دعوت اسلامی کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اب انشاءاللہ ہر جمعرات جو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، آئیے مل کر اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب